اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معوذتین۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں صورتوں کا نزول ایک ساتھ ہوا اور اس کے پیچھے پس منظر واقعہ جس کا نزول آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اس سے قبل اس صورت کی فضیلت کے تحت بیان کروں کہ اس کے منافع اور اس کی برکات اور سب لوگوں کو ان کی حاجت اور ضرورت ایسی ہی ہے کہ کوئی بھی انسان اس صورتوں سے معوذتین سے مستغنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان دونوں صورتوں کو سحر، جادو اور نظر بد اور تمام طرح کی آفات جسمانی اور روحانی کے دور کرنے میں بہت ہی تاثیر عظیم ہے، اور حقیقت کو سمجھایا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنی سانس اور کھانے پینے اور لباس سب چیزوں سے زیادہ ہے، اور ان صورتوں کو پڑھنے سے انسان اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں محفوظ سمجھتا ہے، اور ہر طرح کی نظر بد اور کینہ کی نگاہوں، بغض کرنے والے دلوں اور حسد کی نگاہوں اور حسد کرنے والے دلوں سے اپنے آپ کو اور ہر طرح کی بلاؤں اور شر سے خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ واقعہ مسند احمد میں اس طرح موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس کا اثر یہ تھا کہ آپ بیمار ہو گئے، اور جب جبرائیل امین نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک یہودی نے جادو کر دیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز پر کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے اور یہ جادو کی چیز کنویں سے نکال لائے۔ اس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گرہوں کو کھولا، یا اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے، یعنی جوں جوں گرہ کھولتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تندرست ہوتے گئے۔ حتی الامکان جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اس یہودی کا نام بھی بتلا دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے معاملے میں کسی سے انتقام لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں سے نہ تھا۔ یوں ہی صحیح بخاری کی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک یہودی نے جادو کیا، تو اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ بعض اوقات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیا، مگر وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ مگر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ خواب میں دو شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ انہیں کیا بیماری لاحق ہے، تو دوسرے نے کہا کہ انہیں ان پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ جادو ان پر کس نے کیا، تو اس نے جواب دیا لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کا خلیف اور منافق ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے کیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کس چیز پر جادو کیا، تو اس نے بتلا دیا کہ ایک کنگھی اور اس کے دندانوں پر۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو جواب دیا گیا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، اور فلاں کنویں میں مدفن کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا، اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ نے اس کا اعلان کیوں نہ کیا کہ لبید بن عاصم نے آپ پر جادو کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے کسی بھی تکلیف کا سبب بنوں۔ مطلب یہ کہ اس کا اعلان ہوتا تو لوگ اس کو لبید بن عاصم کو قتل کر دیتے یا تکلیف پہنچاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہ تھا کہ ان کی ذات سے کسی کو بھی تکلیف پہنچے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرض 6 مہینے تک رہا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جن صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا کہ یہ کام لبید بن عاصم کا ہے، تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کیا کہ ہم اس خبیث کو کیوں نہ قتل کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ سوال یہ ہے کہ کنگھی کے دندانے اس لبید بن عاصم تک کیسے پہنچے، تو امام صلبی رحمۃ اللہ کی روایت ہے کہ ایک لڑکا جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اس منافق یہودی نے اس کو بہلا پھسلا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگا اور کچھ اس کے دندانے اس سے حاصل کر لیے، اور ایک تانت کی تار میں 11 گرہیں لگائیں اور ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی، کنگھی کے ساتھ اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر اسے کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا۔
اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں جن میں 11 آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گرہ پر ایک آیت پڑھتے اور ایک گرہ کو کھولتے، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک سے گویا کہ ایک بوجھ آپ کے سر سے اتر گیا ہو اور آپ خود کو صحت یاب محسوس کرتے۔ اس واقعے کے پس منظر سے ہمیں معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جادو کیا گیا تھا، اور لبید بن عاصم کی جادو کی وجہ حسد، کینہ، بغض، نظر بد۔ لبید بن عاصم کے دل میں حسد ہی یہی تھا کہ دین اسلام نعوذ باللہ اس کا خاتمہ ہو جائے اور یہودیت ہمیشہ قائم رہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو جاننے والے اور ان سے محبت کرنے والے اور ان کی اطاعت کرنے والا نعوذ باللہ کوئی نہ رہے۔ تو اسی حسد کے سبب سے نعوذ باللہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروا دیا، جس کے سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے اور گویا کہ آپ کو محسوس ہوتا کہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ اور یہی معاملات ہماری زندگی کے ہیں کہ ہمارے آس پاس بہت سے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہماری کامیابی اور ترقی کو اور خوشحالی کو دیکھتے ہوئے اپنے دلوں میں حسد، بغض اور کینہ اور بد نگاہی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس کے سبب سے اور ہمارے ذات کو نقصان دے رہتے ہیں۔ اور ان 2 صورتوں کے سبب سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک ہر طرح کی جسمانی، روحانی آفات سے، بلاؤں سے، شر سے اپنی حفاظت میں اپنے بندے کو رکھتا ہے۔ اور ان صورتوں کی سبب سے انسان اللہ کی حفاظت میں آنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر گزار اور ذکر و اذکار کرنے والا اور اللہ کی اطاعت کرنے والا بندہ بنتا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔